سوال وہی نشانی ہے کہ جب انسان کو موت کا ڈر ختم ہو جائے اور وہ چاہے کہ پورا میں پہنچوں جلدی اس کے پاس، یہ کوئی نشانی ہے؟ اس میں نہیں ہے. نشانی یہ ہے کہ وہ یہاں رکھے تو ہم جا رہے ہیں کہ وہ بلائے تو ہم جائیں گے. نہ جانے میں ہمیں کوئی گھبراہٹ ہے نہ ٹھہرنے میں کوئی دقت ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم تو تیز کروانا چاہتے ہیں گھبراہ کی دنیا ہے نا. جس مقام پر وہ رکھ رہا ہے اس مقام پر یہ اس کا کمال، اس کی مہربانی، سب اسی کی عنایت ہے. آپ پتہ لگا لو کہ آپ کو سمجھ جاتی نا، حساب برابر ہوتا ہے. جہاں جہاں ابتدا کرتے ہو وہی ختم کرتے ہو. درمیان میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک حاصل ہوتا ہے، وہ آرزو اپنا حاصل لے جاتی ہے اور تو وہی کے وہی رہ جاتے ہیں. پیسے کماتے ہو، اللہ کے وقت اولاد کے کام آ جاتے ہیں پیسے. اولاد آپ کے وقت میں خود بھی کما سکتی ہے. مہاراج آپ سیلف میڈ ہو، ہم غریب تھے، ہم نے خود محنت کی، ہم یہ ہو گئے. اولاد کو ہم نے غریب نہیں دینا، اپنے پیسے اس کو دے دو، اور جب تم رخصت ہوئے پھر تم خالی ہاتھ سے کھا لیا. باقی اعمال کی بات یاد رکھ لینا. اگر اعمال میں دقت محسوس ہوئی ہو تو پھر توبہ کو کبھی نہ بھولنا. یاد رکھ، توبہ سے انسان کا ماضی ٹھیک ہو سکتا ہے، حال تو حال رہے گا، ماضی ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ یہ اندازہ رکھنا، یاد رکھنا کہ جو سید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، صحابہ کرام بننے سے پہلے کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے. کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر وہ سابقون الاولون کہلائے. کلمے نے ان کے ماضی کو بھی روشن کر دیا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک ایسا یہ مقام ہے کہ توبہ سے ماضی بھی روشن ہو جاتا ہے، ماضی کی دقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اپنے ماضی کو بھی مؤمن کر سکتا ہے انسان، مستقبل کو بھی درست کر سکتا ہے. دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. ایک جگہ میں مشارق اور مغرب بھی ہے. بات یہ ہے کہ مشرق آپ اس میں جو بتایا گیا کہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ دو جنتیں ہیں اور دو بحر ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما، ایک دن جوڑے جوڑے بتایا گیا. ایک خاص اس کے اندر رمز ہے. تو ویسے مشرق کوئی مقام مشرق نہیں ہے، کوئی مقام مغرب نہیں ہے. ہر مقام بجک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ادھر کو دوڑ پڑے تو کہتا ہے میں مغرب پہ جا رہا ہوں. تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں بھی مغرب پہ جا رہا ہوں، ادھر جا رہا تھا. میرا مطلب ہے کسی کو مغرب کدھر نظر آئے گا، کسی کو کدھر نظر آئے گا. تو مدعا صرف یہ ہے کہ ہر مقام بجک وقت سورج غروب ہونے کا مقام بھی ہے، سورج طلوع ہونے کا مقام بھی ہے. بلکہ اس کائنات کے اندر سارے مقامات سارے موجود ہیں. اسی مقام آج بھی اسی وقت اس مومنٹ جس مومنٹ میں ہم بیٹھے ہیں، اب صبح بھی ہو رہی ہے، کہیں اس میں کہیں زور بھی ہے، ابھی اسی وقت کسی جگہ پر اثر ہے، کسی جگہ پر فجر ہے، کسی جگہ پر عشاء ہے، کسی کچھ ہے. ساری اذانیں ہمہ حال ہر جگہ سنائی دیتی ہیں، ہر وقت. پانچ نمازیں، پانچ اذانیں ہو رہی ہیں. کبھی آپ کو کان مل جائے، مجسر آ جائیں، دو چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. ایسا کان مل جائے کہ بچک وقت پانچوں اذانیں آپ کو سنائی دیں ہر جگہ، ہر حال ہر وقت. یہ نہیں کہ اب ایک منٹ بعد ہوگی بس نہیں آزاد ہوگی نا، دوسرے مجھے وقت گزرتے جائے گا، کافی چلتا جائے گا واقعہ. اور یہ ہر وقت جاری ہے. یہ ہے برقان اعلیٰ کا ذکر. تو اسی طرح دوسرا جو نظر ہونی چاہیے مجھے ہے کہ کبھی نگاہ مل جائے تو زمین کے اندر آپ کو انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے ہی ڈھانچے نظر آئیں. اور یہ بھی دعا جی کی یا مشاہدہ کر کے دیکھو، کروڑوں حال لوگ آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مشرقین اور مغربین، یہ دو ان سمندروں کا ذکر ہے، ذوالقرنین اور مرج البحرین. تو اللہ نے کہا دو، تو آپ اس کو دو مان لو کہ ہے کہاں. ورنہ تو دیکھنے والا مشرق کو یہ ایک نظر آیا، ہمیں کوئی نہ نظر آتا ہے، ایک ہے کوئی نا. تو اسے دو فرمایا، دو
زیادہ نہیں فرما لگے. مشارق مغارب کہتا ہے تب بھی مشاہدے کے طور پر جب وہ مشرق کا مغرب سورج کے ساتھ الگ رکھتے ہیں. ماورائے سورج نہ کوئی مشرق کا، نہ کوئی مغرب ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی زمین ہے، اور مقام ہے. ہماری زندگی محدود دنیاوی یہ سورج کے ساتھ الگ رہتی ہے، اور سورج ایک نظام میں شمسی کا حصہ ہے. اتنے ہزار اور نظام ہے، بے شمار ہے. ماورائے سورج بے شمار دنیا، وہاں تو ٹائم نہیں. کبھی انسان وہاں کہانی سمجھے تو اور ہے ٹائم کے تعلق جہاں تک یہ مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ ٹائم تو مشرکان کیا ہے؟ شاہ مشرکان کسے کہتے ہیں؟ یہ اختلاف ہے، مقام اور ہے نا. انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی تو پھر سمجھ آ جائے گی. ایک لفظ ہے کبھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے کہ شاہ مشرکان کسے کہتے ہیں. مشرکان کیا ہے؟ دنیا کا آسمان کے درجہ باقی آسمان اس کی ہی بلندی کا ہاں سماعت دنیا میں مساحت بھی ٹھیک ہے. کوئی کہتے ہیں کوئی بات سمجھ آئی آپ کو. اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین والوں کا جو آسمان ہے اس کو مساحت 20 ستاروں سے سجا دیا. کیا دقت ہے؟ آسمان اس حقیقت کو نہیں کہا جا رہا کہ جو آسمان کے اندر مشقیں ہیں. آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہا جا رہا ہے. آسمان کیا ہے؟ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ستاروں کی روشنی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ورنہ ستارے اندر جا کے دیکھو گے کہ گرم ہے، کوئی سرد ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی ہے کوئی نہیں ہے. بلندی کا تو کوئی ذریعہ نہیں. یہ آپ کی نگاہ کی بات ہے. حد نگاہ کا آسمان کا ہے. آسمان کسے کہا ہے؟ حد نگاہ. اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیا کیا میں آیا ہوا ہے. آپ سے اس بات کی توقع نہیں کرتا جو بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے. نہ ایک وہ غیر نہیں ہے کہ آپ کے مسلمان چاند پر انگریز چلا گیا یہ کیا بنے گا بھائی عزت افزائی کے خلاف ہوگی بات. وہ چلے گئے، ہمارا چاند تھا، ہم مسلمان تھے. جو گیا اللہ کا بندہ گیا ہوگا. آپ نے کیا کریں یہ شیطان کیوں چلے گا؟ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ نے اوپر سے درست نہیں چلایا. یہ وہ کہہ رہا ہے. وہی میں بات سمجھا رہا ہوں ابھی تک. اگر جانے دو اس کا کام اللہ کے کام حوالے کرو. اور یہ جو ماننے والے ہیں یہ ابھی تک یہاں زمین پر بدلے ہوئے چل رہے ہیں، اور وہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ آسمان تک چلے گئے ہیں. وہاں مسخر کر کے ہیں خلا کی پہنائیاں. اور یہ ابھی تک اب کیا بتاؤں ہم تو ماننے والے ہیں. مزار پرستی سے بھی ابھی آگے بات نہیں نکلی ہماری. ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہم مزاروں تو ماننے والے ہیں لیکن مزار سے آگے کہانی نہیں چلی ابھی تک. وہاں خلا کی پناہیاں ہو گئی ہے. آپ کا بچہ داخل نہیں سکتا آپ کے شہر کے اسکول میں، شہر کے کالج میں. اب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور پڑھنے کے بعد نوکری نہیں ملتی آپ کو. اور آپ کا چاند جو ہے وہ ناجائز کا کافر اللہ تعالیٰ ان کا غیرت کرے، ان کو ٹی پی ہو جائے سب کو. ایسے ہوتا ہے. اس لیے آپ ذرا خیال کرو، اپنے حالات کو دیکھو اور پھر آگے بات کرو. ایک کہانی سنا چھوڑ دی، واقعی ہے کہانی نہیں. ایک بزرگ درویش خطبہ دے رہے تھے ایک جگہ پر کہ دیکھو تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، تم لوگ عبادت نہیں کرتے ہو. اگر آپ لوگ نمازیں پڑھو، عبادت کرو، نیک ہو جاؤ تو آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دے گا. آپ کو بھی ایٹم مل جائیں گے، آپ کے ہاں بھی بڑے اصلے بن جائیں گے. ایک آدمی سامعین سے بولا کہ وہ جو پہلے ایٹم بم بنا چکے ہیں وہ کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے بھی شرط ہے. اب ویسے نہیں تو یہ شرط آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اگلے لیکچر کے لیے رکھو کہ دنیا بناتے ہیں تو دین کمزور ہو جاتا ہے، دین گزر جاتے ہیں تو دنیا رہ جاتی ہے. ہماری زندگی ہمارے دین کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور یہ ہماری زندگی ایسی بنائی نہیں گئی ہے. یہ جھگڑا ہے. اور جھگڑا کیا ہے؟ مدعا دین کے مطابق یہ زندگی بنی نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو دین کے مطابق بنایا جائے تو یا دین انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ افیئر کر دو. آپ کو بات سمجھے تاکہ ایک آدمی بیچارے کو بس پہلے فاقہ ہے اور فاقہ بھی اطمینان کا نہیں ہے کہ شاید اس میں بھی غلطی ہے. ایک آدمی دوسرے سے کہا کہ زیادہ حلال پہ زور دیا، حلال کی روٹی کی بات کہیے گا. حلال کی بات بعد میں ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل رہی.
کچھ لوگ غریب ہیں اور اتنے غریب ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ بڑا دھیان کیا کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کوئی ایسا سبب بنا دے کہ قوم اور ملک کی طرف آپ بنو. بڑا موقع آپ کو ملا ہے، بڑا اچھا ملک بنا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ تشب نکال دو تو شاید آپ کے اندر کوئی تعمیر پیدا ہو جائے. تشب نکال دو، اور یہ نہ کہو کہ کافروں نے جا کے مسلمانوں کی چاند پہ قبضہ کر لیا، اللہ ان کے بڑا بڑا کر لے. چاند ان کا بھی ہے، ان کو بھی روشنی دیتا ہے چاند. اس لیے کافر چلا گیا تو چاند اور کافر کا ایک ہی جاتی ہے. خیر ہے، چاند مسلمانوں کا تو نہیں ہے نا. آپ بات رہے ہیں سورج بھی مسلمانوں کا نہیں ہے. سورج کا مذہب ہے، سورج کا مذہب ہے روشنی بس. اس لیے جس کے پاس روشنی ہوگی وہ چمکے گا. مذہب اس کا اتنا ہی ہوتا ہے. آپ کا مذہب کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ ترقی کرتے، غور کرتے، فکر کرتے، لیکن دین کے اندر آ کے وہ نہیں کیا. اور آپ بات کرو، اعتراض کرتے کرتے جو ہے نا وہ سارا واقعہ غلط ہو جاتا ہے. اور فروغی صاحب یہ ایک عادت ہے انسان کی کہ وہ سیریس ہونے کی بجائے بھاگتا ہے نان سیریسنس کی طرف. سیریس سوچا کرو، سیریس سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانیاں آپ پر ہوئی ہیں، کیا آپ نے جواب دہی کی ہے، جواب دہی کی صورت کیا ہے، آپ پر کیا کیا اور فرائض آئے ہیں، اور زندگی تو ختم ہو ہی جاتی ہے. بہت سیریس سوچا کرو کہ یا اللہ کی مہربانی فرما کہ آگے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ تم پہچانو اپنے آپ کو، پہچانو، غور کرو، زندگی کو پہچانو، غور سے دیکھا کرو، غور سے ہر چیز کو دیکھا کرو، کائنات کو دیکھو غور سے. یہ ختم ہو جاتی ہے ہر چیز. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی میں نے پیدا کی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اعمال کہاں ہیں خوبصورت. اور دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا ہو کہ کسی اور قوم کو کلمہ پڑھا دے تو پھر تو آپ رائے کی طرف نہ گئے نا. دنیاوی طور پر کمزور ہیں، دینی طور پر بھی کمزوری ہیں، نااہل ثابت ہوئے نا. تو اگر یہ چین کے لوگ کلمہ پڑھ لیں تو پھر تو وہ مسلمان ہم سے بہت بہتر ہوں گے. اور تو کلمے کا ہی ہے نا. تو اس لیے آپ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ایسا ہو کہ اسلام کا کام کسی اور قوم سے لے لے اور پھر آپ کو مٹا دیے جائے. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ مٹا دیے جاؤ آپ خود کچھ کام کرو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، ہزار باتوں سے فرق مٹاؤ.